السلام علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری کچھ ذاتی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے آج کل میں چینل کو ٹائم دے نہیں پا رہا، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ پراپرلی اس کو ٹائم دوں چینل کو اپنے، تاکہ آپ دوستوں کو اچھی اچھی نئی کہانیاں سننے کو ملیں۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی اسٹوریز ارسال کریں ہمارے ای میل ایڈریس پہ، جو کہ نیچے اسکرول کر رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ ہمیں اپنی کہانیاں بھیج دیا کریں۔ اور اس بار بھی ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز استاد محترم داستان کو جناب ممتاز عالم کی کہانی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ارہم سن نا، دیکھ، جب تک میرے ساتھ ہے نا، اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ، ورنہ دوستی سمجھ ختم۔ اچھا بول، تجھے کیسے چھوڑ دوں، جگر ہے اپنا، اپنی دوستی ہر چیز پر بھاری ہے۔ باسط کنکھیوں سے گھورتا ہوا جانے لگا۔ اے رکھ تو دیا موبائل، چل بول کیا کہہ رہا ہے۔ باسط خاموشی سے کھڑا رہا۔ نہیں بولے گا؟ آج کی سگریٹ میری طرف سے، چل اب بول۔ باسط عجیب سی نظروں سے پراسرار ہنسی ہنسنے لگا۔ یار تو ایسا نہ کیا کر، کبھی کبھی تو مجھے تیرے انسان ہونے پر شک ہوتا ہے۔ ان دونوں کی عمر تقریباً 16-17 سال کی ہوگی، اور اس عمر کی دوستی بہت پکی ہوتی ہے، ہر چیز سے بے نیاز، صرف یار دوستی سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سارا دن ان کے ساتھ آوارہ گردی کرنا، ہوٹل پر بیٹھنا، ہنسی مذاق، ساری ذمہ داری سے دور، کل کائنات صرف اور صرف دوست ہوتے ہیں۔ ارم اور باسط کی بھی دوستی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسکول کے بعد دونوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے، جہاں اب ہم کہتے ہیں کرائم پارٹنر۔ دونوں کے شوق بھی نرالے تھے، لیکن باسط کا شوق صرف ایک بار جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ عمر ہی ایسی تھی کچھ کر گزرنے کی۔ ارم تجھے یاد ہے نا، پچھلے مہینے ہم پاس کے گورنمنٹ اسکول میں کودے تھے، رات 3 بجے، جو کافی عرصے سے بند تھا۔ ارم نے زوردار کہکا لگا کر ہا کہا، اور ہاں مجھے یاد ہے، سب تو نے فضول ہی ڈرایا ہوا تھا، کوئی جن چڑیل ہی نہیں۔ یار وہ بلونگڑا چرسی تھا نا جسے دیکھ کر ہم ڈرے تھے، سالہ نشے میں لہرا رہا تھا، ہم سمجھے بھوت ہے۔ اس بات پر دونوں نے تالی ماری اور کافی دیر تک ہنستے رہے۔ اچھا سن، ہمارے اسکول کے راستے میں ایک گھر ہے، کافی ٹائم سے بند بھی ہے، اور آج وہاں چلتے ہیں۔ جن نہیں بھی دکھا تو بلا لیں گے۔ کیا مطلب؟ ارم نے بھویں اچکا کر کہا۔ یار میں نے ساری معلومات کر لی ہیں، وہ گھر آصف زدہ ہے، وہاں تو ضرور کچھ نہ کچھ دکھ ہی جائے گا۔ تجھے پتا ہے وہاں ایک لڑکی نے رات کو اپنے گھر والوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس لڑکی پر 4 گندے جنات تھے۔ اور دیکھ باسط، جب تجھے اتنا پتا ہے تو نہیں جائیں گے، کہیں واقعی کچھ ہوا تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اور سے تیرا کیا مطلب ہے؟ ارم میری جان، اب بچپنا چھوڑ دے۔ جب ہمیں موقع ملا تھا نا دیکھنے کا، تو کیوں چھوڑ رہے ہیں ڈرپوک؟ اور دیکھ میرے پاس کیا ہے۔ باسط نے جیب سے ایک مڑی توڑا کاغذ نکالا۔ دیکھنے میں تو وہ کسی کتاب کا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے باسط؟ ارم تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ پہلے بتا، پھر ہی بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوں گا، بتا۔ میں اپنی والی کے لیے ڈائجسٹ لینے گیا تھا، وہاں مجھے عملیات کی کتاب نظر آئی۔ میں نے کھول کر دیکھنے لگا تو سامنے یہ والا پنہ کھلا، جس پر لکھا تھا، جہاں آصف ہو وہاں یہ منتر کے بول پڑھنے سے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ دکاندار کی نظر بچتے ہی میں نے پھاڑ کر جیب میں رکھ لیا۔ تو پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے باسط؟ چل پھینک اسے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ارم دیکھ، اگر تو نہیں جائے گا نا تو میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر جو وقت پر ساتھ ہی نہ دے۔ اور پڑوس والی لڑکی سمن اپنے والے کے ساتھ رات کو وہیں اکیلے میں ملتی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑوں گا دونوں کو، تو جا دفع ہو جا۔ آخری والی بات باسط نے جان بوجھ کر بولی تھی، ارم کو اکسانے کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور باسط کا پھینکا ہوا واقعی نشانے پر تیر لگ گیا۔ واقعی وہ دونوں وہاں اکیلے ملتے ہیں۔ ہاں لیکن تجھے کیا؟ اچھا یار ناراض مت ہو، میں چلتا ہوں۔ باسط چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ لیے آگے بڑھ گیا۔ 15 منٹ کے بعد دونوں اس ویران گھر کے سامنے تھے۔
گپ اندھیرا، ہر طرف پھو کا عالم، اوپر سے یہ آصف زدہ مکان حرم کو تو بول اٹھ رہا تھا۔ خوف سے خوف سے رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ دہشت سے کپ کپاتے ارم نے دل ہی دل میں اندر جانے کا ارادہ بدل دیا۔ باسط کے چہرے پر بھی خوف تھا، لیکن اتنا نہیں۔ وہ دونوں کھڑے اس گھر کو گھور رہے تھے۔ پیچھے سے اچانک کتے نے بھونکا۔ ان دونوں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارم تو خوف سے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل پر ہاتھ رکھے باسط کتے کو پتھر مارتا، گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ اس کتے کی وجہ سے ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ خبیث، ایسے موقع پر آ کر بھونکتا ہے کتا سالا۔ تو کتے کو کتا ہی بول رہا ہے، آفرین ہے تجھ پر۔ باسط اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مونگیاں مارنے لگا۔ ہاں تو تیری طرح گالیاں تو جس سے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہونے والا۔ ارم تلملا کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آجا چھوڑ، چلتے ہیں اندر۔ ارم نے نہ چاہتے ہوئے بھی باسط کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ باسط نے جیب سے 2 ٹارچ نکالی، جسے دیکھ کر ارم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچھا تو تیاری سے آیا ہے؟ ارم نے دانت پیستے ہوئے طنز کیا۔ چل کوئی نہیں، اب تو آ گیا۔ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہاں باہر کی نسبت کافی ٹھنڈ تھی، اوپر سے گرمی کے موسم میں بھی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے 2 کمرے تھے جن کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک کمرے کے اندر جانے لگے۔ تبھی پیچھے سے ارم کی پیٹھ پر پتھر آ کے لگا۔ وہ خوف سے پلٹا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یار باسط، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ ارم، دیواریں دیکھ، ہاتھ لگانے سے جھڑ رہی ہیں۔ ابھی تک تو مجھے کچھ نہیں ہوا، تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ ارم منہ میں بڑبڑایا۔ تو اس کا تو ڈر کے مارے برا حال تھا۔ کچھ کہا تو نے؟ نہیں، میں کیوں کہوں گا۔ وہ دونوں کمرے کو دیکھ کر سیدھا کچن میں گئے، جہاں بس ٹوٹی پھوٹی 2 سلیب رکھی ہوئی تھی، ایک اسٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا اور کاٹ کباڑ۔ کتے بلیوں کی غلاظت اور مکڑی کے جالوں سے وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ ان دونوں کو اچانک ایسا لگا جیسے آکسیجن بالکل ختم ہو گئی ہو۔ سانس لینے میں مسئلہ ہوا تو باسط نے اوپر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارم لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوا جلدی جلدی اوپر جانے لگا۔ اوپر بھی بالکل نیچے کی طرح 2 ہی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ارم ابھی چڑھ ہی رہا تھا کہ اسے ٹارچ کی روشنی میں کمرے کے اندر کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ ایک دم چونک کر پیچھے ہٹا اور باسط سے ٹکرا گیا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ بھوت سے پہلے تو ہی مجھے گرا کر مار دے گا کیا؟ سکون سے چل بھی نہیں سکتا۔ چپ ہو جا، وہاں کمرے کے اندر کوئی کھڑا ہے۔ کیا؟ ہٹ میں دیکھتا ہوں۔ باسط آگے گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ارم الو بنا رہا ہے مجھے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اوپر کا پورشن بھی چھان مارا، کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک دہشت تھی جو دونوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، لیکن دونوں نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اوپر ہی تھے کہ نیچے سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آئیں، جو دونوں نے واضح سنی تھی، تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ارم نے کہا وہ سمن تو نہیں؟ باسط نے گھور کر کہا وہ اتنی ڈرپوک ہے، آ ہی نہ جائے، وہ تو تجھے یہاں لانے کے لیے تھا۔ باسط کی بات سن کر ارم کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ایک دم سے کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا، اور وہ دھکا کیا تھا؟ ایسے لگا جیسے کسی نے کمر پر اینٹ مار دی ہو۔ ارم لڑکڑاتا ہوا باسط کے ساتھ کہ نیچے گرا۔ وہ دونوں سنبھل بھی نہ پائے ہوں گے کہ ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ارم اور باسط خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگے تو سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک بھیانک مخلوق پر نظر پڑی، جو ہاتھوں کے بل نیچے آ رہی تھی۔ دونوں کا جسم بھاری ہو گیا، خوف طاری تھا۔ ایک جگہ منجمد ہو کر رہ گئے، پیر اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ احساس تھا جب کسی نادیدہ قوت نے باسط کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کی کربناک چیخ سے ارم لرز اٹھا تھا۔ وہ چیخ بالکل ارم کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر انکاری تھے۔ وہ مخلوق اتنی بھیانک آواز میں چیخی کہ ارم جی جان سے کانپ اٹھا۔ اس کے کان اور ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ اچھل کر اس کے سینے پر آ بیٹھی۔ اس کا اتنا وزن تھا کہ ارم کو لگا وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا ہو۔ سانسیں رکنے لگیں، چہرہ سرخ
آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ اس بھیانک مخلوق نے اتنی زور سے ارم کے منہ پر پنجہ مارا کہ اس کی کھال گال سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہولناک منظر ارم کی تکلیف اور وہ مرنے کے قریب تھا جب اذان کی آواز آئی اور وہ مخلوق چنگھاڑتی ہوئی واپس اوپر بھاگ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے ایک نظر ارم کو پلٹ کر دیکھا، جیسے اس کا شکار بچ جانے کا افسوس ہو، اسے اس کا شکار بچ جانے کا افسوس ہو، لیکن وہ رکی نہیں۔ ارم گھسٹتا ہوا باسط کے پاس پہنچا۔ اس پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر باسط کو کھینچتا ہوا دیوار تک لایا۔ اندر سے اب بھی کوئی بھیانک ہنسی ہنس رہا تھا۔ باسط کو دیوار پر الٹا لٹکا کر ارم دیوار پھلانگ گیا۔ وہ باسط کو کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے وہ مخلوق پھر نمودار ہوئی، لیکن ارم نے باسط کو کھینچ لیا۔ وہ اس کو کھینچتا ہوا روڈ پر لایا۔ وہاں سے نمازی گزرتے تھے، اسی آسرے پر وہ وہیں ڈھہ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ ان دونوں کا سالوں علاج چلتا رہا، تب جا کر دونوں ٹھیک ہوئے، اور اب دونوں نے توبہ کر لی تھی کہ نہ ہم انہیں تنگ کریں گے اور نہ اب ہمیں کوئی تنگ کرے۔ ایک ایسی نادیدہ قوت نے ان کو اس گھر کی طرف کھینچا تھا، اور جنات کو اور ایسی مخلوقات کو دیکھنے کا جو شوق تھا، اب وہ پورا ہی کیا ہوا، زندگی ختم ہونے والی تھی۔ اب انہوں نے توبہ کر لی تھی۔